دوسرا کام جو جمعے کے دن ہمیں کرنا ہے، جس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں کہ جس میں درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جمعے کے دن جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ مسند احمد اور ابو داود کی حدیث ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جمعے کا دن جو ہے یہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لہٰذا تم جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے، اور بہت بڑی جماعت ہے، جس کی ذمہ داری یہ لگائی ہوئی ہے کہ وہ دنیا بھر میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہو تو وہ درود کا تحفہ لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں اس بندے کا، اس امتی کا نام لے کر پیش کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سب مل کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرا اور آپ کا نام لے کر یہ درود پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں زیادہ سوچ وچار کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ کیسے پہنچتا ہوگا اور آنن فانن کیسے پہنچتا ہوگا، تو بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں، اور ان کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، کتنی قوت دی ہے، کتنا اختیار دیا ہے، کتنی رفتار دی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور وہ فرشتے جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ تمہارا درود اس طریقے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو ہے وہ کثرت سے درود پاک کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، بہقی کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں کثرت سے درود پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کثرت سے درود پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی تعداد اور کوئی مقدار درود پاک کی بیان نہیں فرمائی کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، فرمایا کہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب کثرت کے متعلق علماء محدثین، مفسرین اور شارحین یہ فرماتے ہیں کہ کثرت کا عدد جو ہے اس کا اطلاق کم از کم 300 پر ہوتا ہے۔ تو جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں کم از کم 300 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو ہے درود ابراہیمی، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، کیونکہ وہ سب سے افضل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بھی پڑھا جاتا تو میں نے پہلے بھی کئی مواقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں، یا جو احادیث میں اور صیغے وارد ہوئے ہیں درود پاک کے وہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی یہ مکمل درود پاک ہے جو احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سکھلایا ہے۔ تو کوئی سا بھی درود ہو اس کو کم از کم جمعرات کی رات اور جمعے کے دن میں 300 مرتبہ کم از کم، زیادہ ہو جائے تو وہ نور علی نور ہے، لیکن کم از کم 300 مرتبہ تو درود پاک کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کر لینی چاہیے۔